میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ صبح آپ لوگ کب اٹھتے ہیں، تو 50 نہیں بلکہ 70% لوگوں کا یہ جواب ہوگا کہ ہم صبح 9، 10، 11 اور 12 بجے تک اٹھتے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ رات میں آپ کب سوتے ہیں، تو 80 سے 85% لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ رات میں ہم دیر سے سوتے ہیں، 11:30، 12 کے قریب ہم سوتے ہیں۔ اور خاص طور سے شہروں کا تو یہ حال ہے کہ رات 11:30، 12 سے تو ان کا دن شروع ہوتا ہے، اور آج کے نوجوان طبقہ تو رات کے 2 اور 2:30 بجے تک سوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آخر آج بات کہاں سے شروع ہوئی، اور شروع میں یہ کیا تمہید بنائی، نہ کلام نہ خطبہ۔ تو اس کے پیچھے میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم کچھ نمازیں تو پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن فجر کی نماز کے متعلق یہی سوال ہے کہ صاحب وہ چھوٹ جاتی ہے، ہفتوں میں ایک آدھ مرتبہ پڑھ پاتے ہیں، نیند نہیں کھلتی ہے، یا کھلتی ہے تو نیند کا غلبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دوبارہ سو جاتے ہیں اور 9 اور 10 بجے آنکھ کھلتی ہے۔ حالانکہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور فجر کا بھی ہمارا پڑھنے کا ارادہ ہے۔ تو میں آج آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہماری فجر میں وقت پر آنکھ کھلے گی اور ہم فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ ان کاموں میں سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں رات میں جلدی سونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فضول گوئی سے بچتے ہوئے ہمیں جلدی سو جانا چاہیے۔ یقیناً آج بھی گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ 8، 8:30، 9، 10، 10:30 تو آخر ہی ہوتا ہے، وہ سو جاتے ہیں تو 4 بجے رات کو ان کی نیند کھل جاتی ہے۔ پہلا کام ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ اچھا، شروع میں ذرا دقت آئے گی کہ صاحب ڈائریکٹلی 11، 12 بجے اٹھنے والا بندہ صبح 5، 5:15 بجے کیسے اٹھے گا؟ تو ہم کوشش کر کے جلدی سو جائیں اور اٹھ جائیں۔ اٹھنے کے بعد ہمیں نیند آئے گی، 10 بجے تک نیند آئے گی، لیکن برداشت کریں۔ جب دن بھر ہم برداشت کریں گے تو شام کو وقتوں پر خود نیند آ جائے گی۔ پہلا کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم الارم لگا لیں اور موبائل کو پاس نہ رکھیں، دور رکھیں، تاکہ اٹھ کے جائے انسان تو اٹھ جائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ فکر لینا ہے۔ انسان کو کہیں سفر پر جانا ہو تو وہ کیسی فکر لیتا ہے، اور بار بار اگر اس کی 4 بجے کی فلائٹ ہو تو بار بار آنکھ کھلتی ہے اور فلائٹ کو چھوٹنے نہیں دیتا۔ تو حقیقت میں ہم اگر فکر لے لیں گے کہ نماز چھوڑنے پر کتنا بڑا نقصان ہے، کہ فجر کی نماز چھوٹ جانا اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اگر اس کو اس خسارے کا علم ہو جائے تو دنیا کا ہر خسارہ وہ برداشت کر لے گا، لیکن فجر کی نماز کے چھوڑنے والے خسارے کو برداشت نہیں کرے گا۔ وہی فائدے بھی ہیں، انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو خیر و برکت آتی ہے گھر میں، رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ تو یہ فکر نہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمارے پھر بھی نماز ادا نہیں ہو رہی، پھر بھی فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، تو ہمیں اٹھنے کے بعد جب بھی ہماری نیند کھلے 8 بجے، 9 بجے اٹھنے کے بعد ہم سارے کام بعد میں کریں۔ سب سے پہلے وضو کریں اور فجر کی نماز کی قضا کریں، اور 4-6 رکعتیں ہم اور زائد پڑھیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم دعا کر کے سوئیں کہ اللہ یقیناً میں نہیں اٹھ پاتا ہوں اور مجھے کام رہتے ہیں، تو اللہ تو وہ ذات ہے جو 2 گھنٹے میں بھی نیند پورا کرا سکتی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہم نمازی بن جائیں گے۔ اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی اور نماز سے خاطر کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ ہم پابندی سے نماز پڑھتے رہیں، ایک نہ ایک دن یہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ صاحب فلاں شخص ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کو چوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا
کہ ایک نہ ایک ہی دن یہ نماز اس کو اس برائی سے روک دے گی۔ بہت سے کہتے صاحب دل نہیں لگتا، کیا نمازیں پڑھیں، نیت باندھتے ہیں، فلا چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، من دکان میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو حل نہیں ہے نا نماز چھوڑنے کا۔ ہم طبیعت خراب ہوتی ہے تو دوا کھانے کا من کرتا ہے، بیٹے کو کوئی تکلیف ہو جائے، نعوذ باللہ آپریشن کا معاملہ آ جائے، جی چاہتا ہے بیٹے کو آپریشن کرانے کا، لیکن کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ تو دل لگے یا نہ لگے یہ تو ہمیں پڑھنا ہی پڑے، اور یہ نمازیں تو ہمیں وقت پر ادا کرنا ہی ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ابھی شروع کی تمہیدات ہیں، شروع کی ویڈیوز ہیں، اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس ویڈیو کو بڑھایا جائے گا اور 5 منٹ سے 10 منٹ تک انشاءاللہ لایا جائے گا، 15 منٹ تک لایا جائے گا، جیسی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی انشاءاللہ ہر موضوع کے متعلق آپ سے اچھی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کو اس چینل پر کس طرح کی ویڈیو پسند آ رہی ہیں، آپ کیا چیز سننا چاہتے ہیں مجھ سے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی بات پر ضرور غور کیا جائے گا اور اسی کے مطابق ویڈیوز آگے بنائی جائیں گی۔